یہ بڑا زبردست اللہ نے سلوشن بتایا ہے کہ ٹاکسک لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. جاہل لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں، جاہلون کا ورڈ ہے نا، خاطبہم الجاہلون. جیسے ابو جہل کی اگر بات کی جائے تو بہت تیز زبان، جو جسے کہتے ہیں کہ تانے دینے والا اور پوائنٹ آؤٹ کرنے والا اور بڑی سخت باتیں کرنے والا، بڑے بڑے ایسی باتیں کرتا تھا جو دل پہ تیر کی طرح جا کر لگتی تھی. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ ابن مسعود ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس نے وہ گھوڑے پر آ رہا تھا گلی سے اور بڑے تکبر کے ساتھ آ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا، اس نے مارا ابن مسعود کے منہ پہ، انہیں گرایا اور کہا کہ یہ، اور ہنسنے لگ گیا اور کہا یہ دیکھو اس کی ٹانگیں دیکھو. وہ ابن مسعود ظاہر ہے وہ کپڑے دھوتی ٹائپ پہنا کرتے تھے، تو ٹانگیں پتلی پتلی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، باقاعدہ اس کا ذکر آتا ہے. تو کہتا کہ یہ دیکھو اس کی ٹانگیں، یہ گڈریا، یہ شیفرڈ، یہ غریب آدمی، یعنی یہ ڈیگریڈڈ ذلیل آدمی، نعوذ باللہ، اس سے ڈراتا ہے ہمیں محمد کہ یہ ہے میری آرمی. دیکھیں کس طرح کی بات ہے، دل میں سیدھا لگنے والی. اور کیا صبر سکھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. خاموش رہے ابن مسعود، حالانکہ کوئی اور ہوتا وہ وہاں پر اٹھ کے اچھا خاصا جو ہے وہ ہٹ بیک کرتا. ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے تھے، ابو بکر صدیق نے انہیں اشارہ کیا کام ڈاؤن. تو ایگزیکٹ یہ آیت اس وقت انہوں نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کی. اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مشرک تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو ہاتھ دیا، ابن مسعود کو یوں ہاتھ دیا اور اٹھایا اور آگے چلے گئے. تو ابن مسعود نے کہا کہ واللہ اللہ کے نبی کی دعا تمہارے بارے میں قبول ہوگی. تو حضرت عمر ایک دم رک گئے اور انہوں نے پیچھے دیکھا اور انہوں نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے دعا کی ہے، تو تم بہتر ہو، واللہ تم دونوں رجل میں سے، دونوں مین میں سے تم بہتر ہو. کتنا خوبصورت واقعہ. تو یہ عکاسی کرتا ہے اس آیت کی یہ واقعہ کہ جب جاہلون سے تمہارا جو ہے وہ، کیونکہ جاہل آدمی آپ کو پتہ ہے جس کی زبان تیز ہے، اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. امام شافعی کا غالباً کوٹ ہے کہ میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل کے ساتھ، کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دیا. کیونکہ ظاہر ہے اس میں اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. یو کین ناٹ ڈیفیٹ اے پرسن جو، لیکن یہ کہ ہم اس کو اپلائی کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ قالوا سلامہ کا مطلب ہم باقاعدہ یہ آیت کوٹ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو باقاعدہ چڑھانے کے لیے یہ آیت سناتے ہیں جس کو ہم جاہل سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں السلام علیکم، تاکہ وہ چڑھے بھی، اس کے دل میں جا کے لگے کہ تم جاہل ہو. یہ امپلیمنٹیشن اصل میں نہیں ہے اس آیت کی. اس سلامہ سے مطلب ہے ورڈز آف پیس، ورڈز آف ڈگنیٹی. یہ اس سے مراد ہے کہ ڈگنیٹی دکھاؤ وہاں پہ، کائنڈنس دکھاؤ وہاں پہ، خاموشی اختیار کر لو وہاں پہ. بہت امپورٹنٹ ہے یہ، یقین کریں. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، کیونکہ جو آپ کو بلی کر رہا ہے، اگر آپ زیادہ افیکٹ ہوں گے تو وہ زیادہ چڑھائی کرے گا، کیونکہ اسے وہ ایک چانس مل جائے گا کہ یہ تو افیکٹ بھی ہو رہا ہے. اور ہر بات کا جواب دینا یہ بالکل بھی وائز وزڈم نہیں ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دیں اور ہر بات پہ پریشان ہو جائیں اگلے کے. دیکھیں سفیان الثوری نے کہا تھا کہ اف یو نو اباؤٹ یور سیلف یو ول ناٹ بی ہارم بائی وٹ ادر پیپل سے اباؤٹ یو. سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس کہاں سے آتی ہے؟ یہ بڑے ڈیپ کانسیپٹس ہیں، میں نے ان پہ بہت بات کی ہوئی ہے، چونکہ میرا نفسیات میں بھی تھوڑا انٹرسٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ویلیڈیشن. انٹرنل ویلیڈیشن ورسز ایکسٹرنل ویلیڈیشن. جو ویک پرسنالٹی ہے، جس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے، وہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن لیتے ہیں. ایکسٹرنل ویلیڈیشن سے مراد ہے کہ باہر سے ویلیڈیشن لیتے ہیں، انہیں باہر سے پریز چاہیے ہوتی ہے. لیکن جو مضبوط شخصیت ہے، جس کو اللہ کا ایک تعارف ہو جاتا ہے، وہ انٹرنل ویلیڈیشن لیتے ہیں، انٹرنل موٹیویشن لیتے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، مجھے اللہ نے اچھا بنایا ہے، مجھے اللہ نے کوالٹیز دی ہیں، اور ان کے پاس ایک بڑا زبردست فلسفہ ہوتا ہے، کمپیریزن میں نہیں پڑتے ہیں. تو یہی بات ہے اصل میں. تو بہرحال یہ باقاعدہ اللہ نے ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک کرائٹیریا بتایا اور تعریف کی ہے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، صفت کون سی ہے؟